بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینا مشعر الحرام اور مکہ کے درمیان واقع ہے، جہاں حجاج عید قربان کے دن صبح سے 12 ذی الحج تک حج کے بعض اعمال بجا لاتے ہیں۔ مینا میں انجام پانے والے اعمال میں رمی جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر، بیتوتہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کو مینا کیوں کہتے ہیں، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ امام رضا کی ایک حدیث کے مطابق یہ نام جبرائیل کے کلام سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا اِنَّ عَلَىٰ رَبِّكَ مَا شِئْتَ۔ حضرت ابراہیم نے خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی قربانی کی بجائے گوسفند بھیجنے کی درخواست کی جسے قربانی کے عنوان سے ذبح کیا جا سکے، تو خدا نے ان کی اس تمنا کو پورا فرمایا۔ مینا مکہ اور مزدلفہ کے درمیان مسجد حرام سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کی دوسری جانب منطقہ عزیزیہ کا سرنگ موجود ہے، جہاں سے مینا پیدل جا سکتے ہیں۔ سرزمین مینا جو وادی محصر کو عبور کرنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، تقریباً 5.3 کلومیٹر پر محیط 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، جن کا دوسرا سرا مکہ تک جا پہنچتا ہے۔ مینا کے حدود عربے کے سائن بورڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ مینا کی جانب سے جمرہ عقبہ مینا کے آخری حدود میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سرزمین حرم کے احاطے میں داخل ہے۔ وادی محصر مشعر الحرام اور مینا کے درمیان واقع ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی حصہ نہیں ہے۔ حجاج مشعر الحرام میں توقف کرنے کے بعد اس وادی سے گزر کر مینا تک پہنچتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اصحاب فیل اور ابرہہ کی فوج اسی وادی میں ہلاک ہوئے تھے۔ جڑے ہوئے 2 اور مقام ہیں جن کی وضاحت یوں ہے۔ جمرات ثلاث۔ دینی اصطلاحات میں جمرات یا جمرات ثلاث 3 مخصوص مقامات کے نام ہیں جو سرزمین مینا میں واقع ہیں، جنہیں ستونوں کے ذریعے مشخص کیا گیا ہے، اور حج کے دوران حجاج ان میں سے ہر ایک کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ قربان گاہ ہے۔ مینا کی قربان گاہ پرانے زمانے میں وادی محصر کی جانب سے مینا کی ابتدا میں واقع تھی۔ سنہ 1320 ہجری میں قربان گاہ مینا سے 500 میٹر کے فاصلے پر موہیسم نامی جگہ پر منتقل کی گئی، جہاں پر یہ قربان گاہ جدید وسائل سے مجہز دنیا کے مختلف ممالک کے حجاج کرام کے لیے خدمات فراہم کرتی ہے، لیکن پرانی جگہ پر بھی قربان گاہ کا ایک حصہ موجود ہے۔